اگر بات نرمی سے نہیں کری، اپنے بچوں کو ڈانٹ کے، بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کے ہی، اور اب تو میں اجازت دے تو یہ کہہ دوں، اپنے شوہر کو ڈانٹ کے نہیں سکھانا. نہیں، آج کل کی عورتیں جو ہیں وہ سکھا رہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن تانے دے کے، ٹھیک ہے، وہ جو علم حاصل کیا ہے اس کو آگے پہنچانے کے لیے اگر تانے دے کے، ڈانٹ ڈپٹ کے، اگر درس دے کر کے سکھائیں گے تو پھر آپ نے وہ کیا کریں گے؟ پھر آپ لوگ اگر یہ کام کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا جواب دے دیں. اگر اس طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ کریں گے، شوہر کے ساتھ کریں گے، ماتحتوں کے ساتھ کریں گے، تو آپ ایک کام کریں گے فوری طور پہ، کیا ہوگا؟ ابھی آپ سے نہیں، ادھر سے پوچھ رہا ہوں. ہاں، کیا ہوگا؟ انا کونڈا جاگے گا اس کا. انا، ابھی تکبر پہ نہ جائیں، انا جو ہے تکبری کی اولاد ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا انا کونڈا، وہ سانپ جاگ جائے گا، وہ اژدہا جاگ جائے گا. اور یہ اژدہا کون ہوتا ہے ہمارا؟ کون ہوتا ہے؟ وکیل. اور وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینڈ. اور وہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اور ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی ہے نا. تو اب اگر جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بات نرمی سے کرنا. یہ حجت تب تمام ہوگی کہ جب بات، تبلیغ، اصلاح نرمی سے کی جائے. اور یہ بات تو یہ خود ہی بول چکی ہے، جب نرمی سے سمجھاتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے. اور آپ لوگوں کو مطلب اس طرح گردن نہ ہلائیں کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ اپنا بچپن میں چلے جائیں، اپنی زندگی میں چلے جائیں. آپ کے بھی والدین تھے، آپ کے بھی استاد تھے، آپ کے بھی باسز ہوں، ان کا رویہ آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا تھا. وہ بات امپورٹنٹ کم ہوتی تھی، وہ رویہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا تھا. تو رویہ سب سے بنیادی چیز ہے. اور وہ نرمی کیسے آئے گی؟ جب کب ہوگی؟ جب دل میں میرے محبت ہوگی. جب محبت کے ساتھ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا تو نرمی آئے گی. جب انا، غصہ، اس کے ساتھ بات کروں گا، نرمی کہاں سے آئے گی؟ تو بات یہ ہوئی تھی پچھلے ہفتے کہ میں کہاں سے لاؤں وہ محبت، کیونکہ جو ماضی میں میرا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، وہ تو بہت برا ہے. دل تو مطلب بالکل کٹا ہوا ہے، اتنا برا ہوا ہے میرے ساتھ. کہاں سے لاؤں میں نرمی؟ تو کیسے لائیں گے نرمی؟ ہاں جی، سوچا پورا ہفتہ کیسے آئے گی نرمی، کیسے پیدا ہوگی محبت. جو غلطیاں کر رہا ہے، روز کی بنیاد پہ کر رہا ہے، بار بار سمجھا چکے پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر یہ محبت کہاں سے پیدا کروں؟ ہاں جی، کیسے ہوگی پیدا؟ بتائیں. تکے مارے نا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ درگزر کر کے. کیوں درگزر کروں؟ ہے جی، اجر تو مل گیا مجھے، اصلاح تو نہیں ہوئی. مسئلہ تو اصلاح کا ہے. جی، میں معاف کروں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک درگزر ہو گیا. ایک پوائنٹ کیا ہے؟ درگزر کر کے، ٹھیک ہے. اور درگزر کروں، اور کیا ہے؟ برائی کا جواب اچھائی سے دینا. تو بھائی اب برائی کا جواب اچھائی سے آپ کب دے سکتے ہیں؟ صبر کر کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو. جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. لیکن یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جو صبر کرتے ہیں. اور یہ بڑے نصیبوں والے لوگ ہیں. اب صبر کیا کہتے ہیں؟ صبر ہم بات کر چکے ہیں. صبر ہاتھ کا صبر بھی ہو گیا، روکنے کو کہتے ہیں صبر. ہاتھ کو بھی روک لیا، زبان کو بھی روک لیا، لیکن سب سے اہم کس کو روکنا ہے؟ دل کو روکنا ہے. کیونکہ محبت کہاں پیدا کرنی ہے؟
دل میں. اگر مجھے کوئی کام، مجھے کوئی بات بری لگ گئی ہے، محبت پیدا نہیں ہوتی ہے، نرمی پیدا نہیں ہوتی ہے. پھر سب سے پہلے وہ بات، وہ کام مجھے برا نہ لگے. برا نہ لگے، پھر کیا لگے؟ برا نہ لگے، کیا لگے؟ اچھا لگے. اچھا، اتنی بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے اچھا لگے. برا نہ لگے تو احساس نہیں ہو رہا، برا نہیں لگ رہا تو کیا لگے؟ بتا چکا ہوں میں، اس لیے پوچھ رہا ہوں. مجھے کوئی کام جو ہوتا ہے برا نہ لگے، کیا لگے؟ لیکن غلط لگے. غلط لگے، برا نہ لگے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کون کون کہہ نہیں ہو سکتا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ اٹھائیں. کوئی مسئلہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اٹھائیں کوئی کام اٹھائیں، بالکل اٹھائیں، کوئی بات. ادھر بھی اٹھا لیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہ کوئی کام جو کہ بہت غلط ہو، کوئی آپ کو گالی دے، آپ کو برا نہ لگے لیکن غلط لگے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اور جو کون کہہ نہیں ہو سکتا وہ اٹھا دیں بس. ہاں اٹھائیں نا، اٹھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پاو توڑی ہو رہا ہے. دیکھیں میجورٹی جو ہے نا، الیکشن تو ہو گیا، نتائج تو آ چکے ہیں کہ بھائی جو نہیں اٹھا رہے ہم یہی مانیں گے کہ انہوں نے ہمارے حق میں ہی ووٹ دے دیا. ٹھیک. اب آپ کی زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو غلط لگا، برا نہیں لگا. اس سے پہلے یہاں کی مثال دے دوں. یہاں سے باہر نکلے ام شمس سے، ایک آدمی آپ کو نظر آئے، کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، اس کی حالت دیکھ کے آپ پہچان گئے یہ کون ہے؟ یہ پاگل ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا ہر آنے جانے والے کو بلا تفریق بڑی زبردست جو کبھی آپ منہ پہ نہ لائیں وہ گالیاں دے رہے، آنے جانے والے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے. اب آپ سامنا ہوا ہے اور وہ آپ کو بھی گالیاں دے، برا لگے گا؟ نہیں. جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا ان کو لگے گا، ان کو لگے گا برا، ٹریگر ہو جائے گا. لیکن وہ برا لگے گا؟ نہیں لگے گا. غلط لگے گا کہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط چیز ہے، لیکن برا نہیں لگے گا. کیوں برا نہیں لگے گا؟ اچھا ایک اور مثال، پہلے ایک اور مثال. بچہ ہے گھر میں، ہمارا بیٹا ہے، اگر جب بھی وہ بدتمیزی کرتا ہے برا لگتا ہے. ہاں. اور اس برائی کا نتیجہ کیا سہنا پڑتا ہے اس کو؟ ہاں پٹائی. اور پٹائی بھی ایسے نہیں ہے خالی ہاتھ سے، وہ تو شکر ہے ہاتھ میں کوئی ہینگر یا بیلٹ اس وقت تھی ہی نہیں، وہ تو ہاتھ ہی پڑا، ڈانٹ پڑی، غصہ آیا، ہے نا، غصہ آیا، ڈانٹ بھی پڑی یا مار بھی پڑی. اب وہی بچہ سخت بیمار ہے اور اس بیماری کے اندر وہ جو ہے ضد کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، کہنا نہیں مان رہا ہے. اب غصہ آ رہا ہے. ہاں اب کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے تو کوئی غلط بات برداشت ہی نہیں ہوتی. غلط بات تو غلط بات ہے، میں کوئی پاگل ہوں جو میں خواہ میں غصہ کرتی ہوں؟ جب غلطی ہوتی تبھی کرتی ہوں میں، تو غلط کر رہا ہے نا، کروں نا. اب کیوں نہیں کر رہی؟ ہاں تو کیا دیا اس کو؟ ایکسکیوز دیا. جب تک آپ ایکسکیوز نہیں دیں گے تو پھر کیسے محبت پیدا ہوگی؟ چاکلیٹ دیں گے بھائی، چاکلیٹ دے دیں. ایکسکیوز کس بنیاد پہ درگزر کر رہا ہے؟ ایکسکیوز دینا پڑے گا. کیوں دیں ایکسکیوز؟ بھائی محبت کی وجہ سے نہیں. اماں ابا ہیں، ابا نے کرا ذاتی، ان کو ایکسکیوز کیوں دیں؟ کیوں دیں ان کو ایکسکیوز؟ ساس سسر کو ایکسکیوز کیوں دیں؟ کیوں دیں ایکسکیوز؟ ایکسکیوز کی وجہ ہوں گی نا، ایسے تو نہیں دے دیں گے نا ایکسکیوز. اس کو کیوں دیا بچے کو ایکسکیوز؟ بیمار ہے،
اب بیماری میں تو ایسے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تبھی دیا نا ایکسکیوز. جب صحت مند ہو جائے پھر بتاتی ہوں، ہے نا. ابھی بیمار ہے اس لیے ایکسکیوز ہے. تو باقی جو لوگ ہیں ان کو ایکسکیوز کیا کیا دے سکتے ہیں آپ؟ جو آپ کے ارد گرد ہیں سب کو ایکسکیوز کیا کیا دے سکتے ہیں؟ ہاں تو عمر کیا ہے، وہ آپ ہر ایک کا الگ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک کو ہر ایک کئی بھی لگا سکتے ہیں ایک کے اوپر. بھائی وہ آ رہا ہوں ایکسکیوز دے، ابھی پہلے ایکسکیوز دے دیں. اچھا ایک جو اس خوبیوں کی وجہ سے دیں گے، اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا، چلو ٹھیک ہے. بالکل اس کی اچھائیوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے. ہمیں اچھائیاں نظر نہیں آتی ہیں. معذرت کے ساتھ ایک حدیث سنا رہا ہوں، اور یہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے مردوں کو کہ یہ عورتیں کرتی ہیں. آج کل مرد بھی اسی میں صف میں شامل ہوئے ہیں عام طور سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا شارٹ سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ایک اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی بھلائی کرتے رہو، لیکن ایک دفعہ کو غلط ہو جائے گا، معاملہ ہو جائے گا، تو وہ جملہ بولتی ہے میں نے پوری زندگی میں کوئی تم سے بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، صحیح حدیث ہے. تو آپ تو کہیں گے اچھا میں نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں تمہارے ساتھ، تو کیا جھوٹ بول رہی ہیں؟ جان بوجھ کے بول رہی ہیں، جان بوجھ کے بول رہی ہیں، جان بوجھ کے بولتی ہیں عورتیں، تپانے کے لیے بولتی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں تپانے کے لیے بول رہی ہیں. اچھا کیا کیا ہے؟ تو مطلب ان کو نظر نہیں آ رہا، یہ ان کو نظر آ رہا ہے لیکن کیا مطلب ہے؟ تپانے کے لیے، جان بوجھ کے نہیں بولتی. جان بوجھ کے میں آپ کے ابھی کرواتا ہوں، میں تو ان کے سائڈ ہوں ابھی. یہ جان بوجھ کے نہیں بولتی ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ جان بوجھ کے نہیں بولتی. ٹیڑھی پسلی آ گئی فوراً. وہ ٹیڑھی پسلی ہے کیا؟ اس کے لیے شادی میٹر کرنی پڑے گی ورک شاپ، ٹیڑھی پسلی کو سمجھنے کے لیے. کوئی کمی کوئی عیب نہیں ہے وہ، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا کیوں بولتی ہیں. ہے جی بتائیے، ان کو خود نہیں پتا کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. نہیں بات یہ ہے نہیں عادت سے مجبور ہوں گے، لیکن یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ یہ عورت کی ایک معاملہ ہے. دیکھیے عورت مرد میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ رائٹ اینڈ لیفٹ، اصل وہیں کی بات ہو رہی ہے. اب جسمانی ایکسٹرنل اور انٹرنل آرگن کی بات بالکل بھی نہیں ہو رہی، وہ سب کو پتہ ہے، ایکس رے کرا کے چیک کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اصل بات ہو رہی ہے مائنڈ، دماغ کی بات نہیں ہو رہی ہے، مائنڈ کی بات ہو رہی ہے. اس میں بھی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرق ہے؟ عورتیں کمزور ہیں، ہم تو بالکل برابر ہیں مردوں کے. کمزور کہاں ہیں؟ دیکھیے یہ دو جو دماغ ہوتا ہے وہ کس شکل کا ہوتا ہے؟ اخروٹ کی شکل کا، ٹھیک ہے. اخروٹ کی شکل کا دماغ ہوتا ہے. جو لیفٹ سائڈ والا حصہ ہوتا ہے، لیفٹ برین، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ رائٹ سائڈ والے کو سمجھانا. بات ایک طریقے سے صحیح ہے، لیفٹ سائڈ والے کا کام ہوتا ہے رائٹ سائڈ والے کو کنٹرول کرنا. لیکن لیفٹ کا کام کیا ہے؟ ہاں جی کون بول؟ لیفٹ کا کام ہے کیلکولیشن، لاجکس، عقلی بات، عقلی کام سارے کہاں سے ہوتے ہیں؟ لیفٹ سائڈ سے. اور رائٹ سائڈ کا کیا کام ہے؟ یہ ہے جذباتی، جذبات، سارے ایموشنز، فینٹیسی، کریشن، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ وہ رائٹ سائڈ سے ہو رہی ہیں. ہاں ری ایکشنز، ٹھیک ہے، ایکشنز، ری ایکشنز، یعنی کہ سارا کچھ زیادہ جو ایٹومیٹکلی، یعنی کہ سب کانشیس کون سا ہے؟ رائٹ والا، ٹھیک ہے. تو
مرد جو ہیں آپ لوگ زیادہ تر کون سا برین یوز کرتے ہیں؟ لیفٹ. جو گھر میں رہتے ہیں زیادہ تر وہ پھر رائٹ یوز کرنے لگتے ہیں. لیکن سارا دن اگر آپ جا کے کام پہ رائٹ یوز کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کام کا، کیونکہ وہاں پہ کون سا یوز کرنا پڑتا ہے؟ لیفٹ والا یوز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت رائٹ والے کی فون آ جائے، رائٹ والے کا فون آ جائے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. بھائی اس جملہ نہ بولیں، اگر آپ اکیلے آئیں تو بول دیں. اوپر ہیں، ان کو اوپر ہی سے چھوڑ کے آ گئے. اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ یہ مرد لیفٹ سائڈ والا زیادہ یوز کرتا ہے اور عورت جو ہے رائٹ سائڈ والا یوز کرتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن دونوں کو ضرورت دونوں برینوں کی، دونوں مائنڈ کی ہوتی ہے. مرد کو بھی جو ہے رائٹ سائڈ چاہیے، اس کو ایموشن نہیں چاہیے، اس کو محبت نہیں چاہیے، اس کو ہمدردیاں نہیں چاہیے، اس کو کیئرنگ نہیں چاہیے، اس کو بھی چاہیے. لیکن سارا دن جب وہ یہ یوز کرتا ہے، اب زیادہ چاہیے کم چاہیے؟ بہت زیادہ چاہیے. جب یہ آن کے گھر میں کہتے ہیں کیا کرو، آدمی آتا ہے گھر میں سکون کے لیے، اور گھر میں بھی آن کے جو نشر لوگوں کی شروع ہو جاتی ہے، آدمی اس سے بہتر ہے کہ گھر ہی نہ آئے. تو سکون کیوں چاہیے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے بیگم آتے ہی پہلے تو اماں کو سلام کرتے ہوئے آنا ہے. تو اماں نے ہی پہلے بتا دیا کہ تمہارا آج یہ ہوا. اب اسی موڈ سے اندر گئے تو بیگم نے بھی وہاں سے یہی ہوا. اب آدمی جو ہے یہ سارے جو پرابلمز ہے یا رائٹ سائڈ سے کیسے سالو کرے گا؟ اس کے لیے لیفٹ سائڈ چاہیے، اور وہ اتنا استعمال ہو چکا ہے، اتنا تھکا ہوا ہے کہ اب اس کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے یہ استعمال کرنے کا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے. ہاں سب گرد آپ کو نظر نہیں آ رہا، سارے مردوں کی گردن ہل رہی ہے بالکل، کہ وہ چاہتا ہے کہ اب میں بچہ بن جاؤں، اب میں جو ہوں نا یہ سوچنے سمجھنے کا کام نہیں کروں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو مرد ہوتے ہیں، شوہر ہوتے ہیں، ان کو قربانی کے بکرے کی طرح ٹریٹ کرو. ہاں، کہ پہلے قربانی کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو پانی پلاتے ہیں، چمکارتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں.